وہ کہتے یہ ہیں کہ مین سٹریم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکتے، ایون ان دا ہوم سکول. لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم سکول میں یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ انٹرنیٹ یہ بند کر دیں گے، یہ قرآن کی تلاوت اس کے اندر سے بند کر دیں گے، یہ واٹس ایپ بند کر دیں گے. 92 عورتیں پورے فرانس میں حجاب لیتی ہیں، پورے والا صرف 92 یہ تو مکمل حجاب ہوتا ہے، صرف آنکھیں، کہ جی سیکورٹی کے خطرات ہیں. اور 92 عورتوں کے اوپر 600 لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ایم پیز نے، ان 90 عورتوں سے ڈرتے تھے، صرف 90. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. پچھلے کچھ سمے میں فرانس میں ہوئی آتنکوادی گھٹناؤں کی وجہ سے فرانس کی سرکار نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہاں کی مسلم کمیونٹی کو الگ طرح کے پرتیبندھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آئیے سنتے ہیں اوریا مقبول جان کو کہ وہ اس بارے میں ڈیٹیل میں کیا بتا رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد. پہلے بات ہو رہی تھی فرانس کی کہ جہاں کے مسلمانوں کے خلاف ایک نئی قانون سازی ہوئی ہے، اور اس قانون کے بعد، اس کی منظوری کے بعد بے تحاشا ایسے جو ہیں وہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے فرانس کے حکام کو، جس کے مطابق گھروں میں جو مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ بھی چیک ہوگا کیا پڑھایا جا رہا ہے. مدارس کے اندر، سکولز کے اندر، جتنے اسلامک سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے نگرانی، کڑی نگرانی ہوگی، اور جو ریاست مقرر کرے گی وہ پڑھایا جائے گا. اور یہ صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملہ؟ دیکھیں، فرانس جو ہے نا ایک بانی ہے سیکولرزم کا. 115ویں سالگرہ کے اوپر یہ انہوں نے بل پاس کیا ہے. 115ویں سالگرہ تھی کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ، کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم آج سے امن سے رہیں گے. 115 سال کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1905 میں اور دنیا میں امن ہو جائے گا. اور دنیا میں امن ہونا چاہیے نا اس کے بعد. بالکل صحیح. پہلی جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی، جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی ہے، تو چرچا آ گیا تھا. تم نے رنگ کی بنیاد پہ، تم نے نسل کی بنیاد پہ، تم نے زبان کی بنیاد پہ، تم نے علاقے کی بنیاد پہ تم نے 16-17 کروڑ بندہ مار دیا. ریلیجن کو تو آپ نے دھکے دے کے 115 سال پہلے نکال دیا. جس بنیاد پر تمہارا ملک فرانس وجود میں آیا، اس بنیاد پر تم نے کروڑوں بندے مارے، اور آج تم صرف 250 لوگوں کی بنیاد کے اوپر ایک قانون پاس کر رہے ہو کہ اب 2015 سے لے کے اب تک 250 بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں نان مسلم بھی شامل. وجہ یہ ہے، آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بڑے بلا کے آدمی تھے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرینچ پہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے. ان کی محنت اتنی بڑی تھی کہ ہر روز 3 سے 4 فرینچ مسلمان ہو رہے تھے. اچھا. اور کہا جاتا تھا کہ فرینچ ول بی دا نیکسٹ کنٹری جہاں شریعت نافذ ہو سکتی ہے. اچھا. یہ باقاعدہ وہ جو سروے تھا پی یو کا 2007 میں آیا تھا کہ یورپ میں پہلا ملک ایسا ہے فرانس کہ جہاں کسی نہ کسی دن شریعہ لاء نافذ ہو جائے گا. 50 لاکھ کی اس وقت تعداد ہے مسلمان کی وہاں پر. 50 لاکھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شہروں میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اور شہر جس کے پاس ہوں وہی ہوتے ہیں. 5 ملین مسلم. اچھا، ان قوانین کے بعد کیا ہوگا 50 لاکھ مسلمانوں کے خلاف کنٹرول کرنے؟ سب سے بڑی بات دیکھیں، 347 ووٹ ملے ہیں اس کو، لیکن 151 ووٹس اور بھی ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ مین سٹریم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکتے، ایون ان دا ہوم سکول. لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم سکول میں یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ انٹرنیٹ یہ بند کر دیں گے، یہ قرآن کی تلاوت اس کے اندر سے بند کر دیں گے، یہ واٹس ایپ بند کر دیں گے. 92 عورتیں پورے فرانس میں حجاب لیتی ہیں، پورے والا صرف 92 یہ تو مکمل حجاب ہوتا ہے، صرف آنکھیں، کہ جی سیکورٹی کے خطرات ہیں. اور 92 عورتوں کے اوپر 600 لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ایم پیز نے، ان 90 عورتوں سے ڈرتے تھے، صرف 90. اور ہم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے، تم پہ قرضوں کی لعنت ویسے برس رہی ہے، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ویسے تم ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم عزت حاصل کر لو گے 4 شرٹیں بیچ کے، 3 جرابیں بیچ کے، 5 شوز بیچ کے تمہیں توقیر مل جائے گی. تھوکتے نہیں ہیں تمہارے منہ کے پر وہ لوگ. تم فنڈامنٹلسٹ نہ بھی کہو تو تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. میں نے آج سے
9/11 से पहले हमेशा कहा करता था कि तुम्हें पुकारा करते थे ही इज पाकिस्तानी, ही इज अल्जीरियन, ही इज इजिप्शियन। अब वो नहीं कहते, ही इज मुस्लिम। वो बड़ा रास्त सिर्फ एक खिताब करते हैं, मुस्लिम। तुम्हारा नाम अगर अब्दुल्ला है, तुम्हारा नाम अगर अब्दुलरहमान है, तो तुम्हें किसी भी नस्ल तुम गोरे, आपको पता है कि ये 3 से 4% जो मुसलमान हो रहे फ्रेंच हैं। 1 लाख मुसलमान हुए थे पहले 8 सालों के अंदर इंग्लैंड के अंदर। एक उनकी तंजीम है फेथ मैटर्स, उन्होंने स्कॉटलैंड में एक सर्वे किया जाता है कि आप जिस घर में पैदा हुए उसका मजहब क्या था, एक खाना ये होता है। दूसरा होता है अब आपका मजहब क्या है। जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्हें हैरान रह गए कि हैं मजहब और उसका खाना दोनों में इख्तिलाफ आ रहा है। तो 1 लाख मुसलमान, उसके बाद उन्होंने फेथ मैटर्स के साथ आगे भी स्टडी शुरू की। उससे पता चला कि 2 से 3 लोग रोजाना इंग्लैंड में मुसलमान होते हैं। अब मसला यह है कि इस इतने बड़े इशू के ऊपर पाकिस्तान, आपको पता है कि 88 चैनल है पाकिस्तान के, कोई एक बोला या अभी फ्रांस के अंदर फैशन शो आ रहा होगा ना तो इनकी लीडें लगी होंगी, लगती। अभी फ्रांस के अंदर ये फलाना जो आज है ना कि उसको पकड़ा गया था सदर जो है वो उससे मेड के साथ हरकतें करते हुए, इनकी फर्स्ट लीड बनी होगी। लेकिन इतना बड़ा इशू हो गया उम्मत मुसलमान का, कोई नहीं बोलेगा, सारा दिन ये चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, 50 लाख मुसलमान हैं, इन कवानीन के खिलाफ जो इसका जो आएगा रद्द अमल आप करेंगे जी कि घर के अंदर आप नहीं पढ़ा सकते। आपने ये भी लिखा कि अगर कोई हुकूमत उस पर छापा मारती है मजहबी स्कूल को और इबादत गाह, मस्जिद भी बंद कर दी जाएगी। मतलब इतना बड़ा 50 लाख के सामने मैं एक सिनेरियो बताता हूँ और फिर मैं उस मुसलमान कैसे, मुझे बहुत नाराज होते हैं बाहर वाले। रसूल अकरम की हदीस है, अना बरीउम मिन कुल्ल मुस्लिमिन यकीम बैन अज़हरिल मुशरिकीन, मैं उस शख्स से बरी हूँ, यानी मेरे ऊपर उसका कोई हक नहीं है जो मुशरिकीन के दरमियान रहता है। उस्मान साहब, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं पेरिस में शांज़ेलीज़े की बैक वाली स्ट्रीट में रहता हूँ। सुबह सवेरे मैं अपने दफ्तर जाता हूँ और मेरा दफ्तर एफिल टावर के पास है। मैं कम से कम 8-10 गलियां क्रॉस करते हुए जाता हूँ, हर गली के मोड़ के ऊपर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून लगता है। मैं फिर उस दफ्तर में काम करता हूँ, मैं दिन गुजारता हूँ, मैं तनख्वाह लेता हूँ, मैं शाम को किस बूथे के साथ तो किस गलीज मुंह के साथ वापस घर में आता हूँ। और ये आए हैं, उस शहर में रहते रहे हैं, उस मुल्क में रहते रहे हैं, और फिर ये कहते हैं हमें सैयदुल अंबिया से मोहब्बत है, हमें उनसे अकीदत है। डूब मरना चाहिए इंसानों को। क्या करनी है इन्होंने जिंदगियां जिसमें पूरा दिन आप सैयदुल अंबिया के कार्टून देखते रहे। मैंने तो दूर से सुना है और मेरा खून खोलता है। और जिन्होंने वहां उम्र गुजारी है, जिनके वहां घर हैं, जिनके वहां उनके मलकियत है, ये क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत के मुंतज़िर होंगे। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।